بانیان محفل، مہمانان گرامی، مسلمان بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دن دی اس مسجد شریف کے اندر محفل پاک بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وہ سب دی محنت کاوش حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سادہ آمنا رل کے بیٹھنا آقا دے میلاد دے اندر اللہ تعالی سا دے اندے نیکی عطا فرمائے اور گناہوں دی بخشش فرمائے۔ دوستو، میں دیکھ رہا ہوں سارا کچھ انشاءاللہ العزیز تو جگامن تو بغیر میں اپنا موضوع شروع نہیں کرنا۔ جیڑی گل میں سناواں گا جگاون واسطے جی اون دے نال جاگ نہ آئی گی تے پھر میں تے مایوس ہاں، پتہ نہیں جاگ کیویں آئے گی۔ میں جگان واسطے جیڑی گل کراں گا نا جی وہ گل جگاون والی ہوئی تے تسی جاگ پاؤ گے، جے گل جگاون والی ہوے تے پھر بھی نہ جاگے پھر اللہ نبی بارے سے کی کر سکتے ہیں۔ اسی بھی کوشش کرنی تے جگاون دا مطلب ہے یہ بھی سبحان اللہ ڈلی نہیں ہونی چاہیے۔ بس میں میری تقریر دے اندر جیڑی کلی سبحان اللہ نا میں اون دے شاتے لینا کیونکہ ادھے سبحان اللہ کہندے نے تے ادھے ایویں ذرا پتہ نہیں لگتا کیڑا کیڑا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس واسطے نال ہاتھ بھی ذکر کرے، نال زبان بھی ذکر کرے تے پتہ لگے سارے ذرا بولتے پے نے، کسی دا ہاتھ پہ بول رہا ہے، کسی دی زبان پہ بول رہا ہے۔ جنہاں دے ہاتھ جان کوئی نہیں، میں اجازت دینا کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ تھلے رکھنا، اللہ انہاں دی جان نو وداوے انہاں دے ہاتھاں دے اندر تے وہ بھی جوش مارن نبی دے ذکر دے اندر۔ ذرا جنہاں کول ہے جان تے سرکار دی دتی جان ہے، ذرا وہ بولو ہاتھ چھا کے سبحان اللہ۔ میرے دوستو، پہلے تو آدھے کو ایک عقیدے کی گل پوچھنا چاہنا، ادھر ویکھیوں بھائی نہیں کیا بڑھیا میرے والے ویکھیوں چلو ویندے رہنے آپ میرے والے ویکھ ذرا۔ میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں دے سردار ہے نہیں ابھی ہے نہیں بولے جنہاں جنہاں پتہ ہوئے موٹا موٹا ساڈے نبی مدینے دے تاجدار سرور کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں دے بار بار کٹی جاندی خون نہیں آندا ویسے ٹوٹے بندے پے نکے تے میرے نبی دی امت سارے نبیاں دی امتاں دی سردار نبیاں وچوں ساڈے نبی اعلی تے ساریاں امتاں وچوں ساڈے نبی دی امت اللہ موٹا ہی عقیدہ ہے۔ اور اگلی گل تے غور ہوئے ویکھنے ہیں کہ ساڈے نبی دی امت جیڑی ساریاں پچھلیاں امتاں تو اعلی ہے تے پچھلیاں امتاں اپنے نبیاں نال کیویں پیار کردیاں نے تے پھر سانوں تے ود کے کرنا چاہیے نا جی، تاں ہی تے اعلی بننا۔ اور برابر اور میلاد شریف ہے نا، ذرا حصہ پا میلاد پورے ذوق نال حصہ پا جی، اللہ دے فضل و کرم نال ذوق پڑھنا چاہیے۔ آپ سنی بیٹھے ہیں انشاءاللہ العزیز ہے، تہاڈا بھی حصہ پوے گا تے انشاءاللہ حاضری سرکار دے نبی نے دی روزے دی تہاڈے نال اسی رل کے کراں گے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ ذوق پڑھ دے میلاد شریف دا مہینہ ہے، اتنی جگہ زور لا کے گلا خراب کرنے لگا نہیں کریں گے، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ اچھا میرے دوستو، سیدہ زلیخا پاک کا نام سنیا فتوحات مکیہ شریفیہ اندر شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گل لکھی ہے۔ بابا جی ذرا ادھر بیٹھے ہیں، گل بڑے ذوق میں سنن آ رہی ہے، سنن کے بعد میں دعا دے ہوگے تسی لوگ دیکھیے گل تے غور ہو۔ فتوحات مکیہ دے اندر شیخ صاحب نے گل فرمانے نے فرمایا کہ سیدہ زلیخا جڑی ہے سنا وہ حضرت یوسف علیہ السلام دی عاشقہ بن گئی، سونے یوسف علیہ السلام نال محبت تے پیار کرنے لگ پئی، حتیٰ کہ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نال محبت اور پیار اور عشق اس حد تک پہنچ گیا، اتنا آگاہ نکل گیا
کہ ہر وقت اسے ہستی کے خیال کے اندر گم رہنا، زبان سے بھی ہوتا ذکر، خیال بھی ہونا دا دل کے اندر، ہر وقت یوسف کا چرچا رہنا، زبان سے ہونا دا جناب چرچا، دل میں خیال ہمیشہ ہونا دا رہنا، حتیٰ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید ہو گئے، آپ نے جیل کے اندر قید کر دیتا گیا اللہ دے نبی سیدہ زلیخا بڑھاپے کے اندر جا رہی ہیں، امت ڈھلتی جا رہی، اکھاں بھی بینائی چلی گئی، سیدہ زلیخا پاک کی اکھاں بھی بینائی چلی گئی، آخری ایام کے اندر اکھاں کی بینائی چلی گئی، توجہ جدو بینائی چلی گئی آپ کی کر دیا ہوں، آئے ہائے صبح اٹھنا جس ویلے بھی اپنے محل کو باہر نکلنا تے انج ہوا والے یعنی باہر شہر وچ نا جدھر دی ہوا ہونی ہوا والے روک کر کے سنگن لگ جانا، سہیلیاں پوچھیا کہ اے زلیخا اگے تے تسی چلو اکھاں سن تواڈے کول تے تسی اس نے یوسف تک دیاں سن، اس نے یوسف تک دیاں سو لذت لیندیاں سو، سکون لیندیاں سو، تواڈے کول اکھاں سن، ہن تے تانوں حسن یوسف نظر نہیں آوندا کیونکہ اکھاں کوئی نہیں، تک نہیں سکدیاں، بینائی کوئی نہیں، تے ہن اے کی کردیاں جے اے سنگن لگ پیندیاں جے، کی وجہ ہے؟ میری ہوئے گل دے اندر اس گل دے اندر جڑی گل ہے انہوں سمجھ آوے گی جن دی گل مدینے والے نال ہوئے گی، ہاں جی خالی چاوڑا تک بیٹھا ہے ان دی گل پھر دیکھ دے نال ان دی گل اگا نہیں جا سکتی، اس واسطے ذرا میری گل تے غور ہوئے۔ سہیلیاں نے پوچھا سیدہ زلیخا کہ ہن تانوں حسن یوسف نظر نہیں آوندا تے اے سنگدیاں جے اے کی کردیاں جے؟ فرمان لگیاں چلو یوسف دا حسن نظر نہیں آتا، میں ہوا وچ تاں سنگنیاں کدھر ہوا یوسف کی خوشبو تے نہیں لے کے آ رہی، سبحان اللہ، اور یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے، یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں سیدہ زلیخا کا جب آخری ایام آئے نا بیمار پڑ گئی، انیاں بیمار ہو گئیاں کہ حکیمہ نے لفظ دیکھ کے کہنے لگے کہ انہاں دے جسم وچوں حرارت خون دے اندر اتنی حرارت تے اتنی گرمی آ گئی ہے اگر انہاں دا جسم دا خون کٹاؤ گے نہیں نا، خون کٹو گے نہیں، جسم وچوں خون جویں آپاں پچھنے لگوانے ہیں تے خون باہر نکل آندا ہے جی، خون کٹوانے ہیں، جے انہاں دا خون نہیں کٹو گے تے کوئی بیماری بن جائے گی اندر، خون کٹواؤ۔ سیدہ زلیخا پاک دے جدو جسم شریف وچوں خون کڈیا گیا تے شیخ ابن عربی فرماندے نے فرمایا جیڑا قطرہ بھی خون دا زمین تے ڈگدا سی تے یوسف لکھیا جاندا، سبحان اللہ، ہاتھ نہیں چڑھیا، ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ، اور سچی رس گالے میرے بیلیو سبحان اللہ، زلیخا ہوئے عورت، سیدہ زلیخا ہوئے عورت تے اوتر اللہ دے نبی ہومن حضرت یوسف، سبحان اللہ، وہ تے اپنے نبی نال اتنی محبت کرے، اتنا پیار کرے کہ انہاں دے خون دے اندر حسن یوسف علیہ السلام دی محبت دے اندر رس بچ جاوے کہ خون یوسف دی محبت انج آ جاوے کہ خون نال یوسف پہ رکھی ہے تے افسوس والی گل ہے وہ تے اپنے نبی نال عورت ہو کے اتنا پیار کرے کہ تو محمدی غلام ہو کے سبحان اللہ بھی کھلی، سبحان اللہ، ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ، ہاتھ چاہ کے بولو میری گل ایڈی جلدی اسی آکھ سکتے ہیں اسی محمدی غلام والے اسی محمدی غلام واسطے کوئی نشانیاں بھی ہوندیاں نے، نشانیاں ہی نے، حسن یوسف کے قدیم مصر میں انگشت زرا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جذبہ پیدا ہونا چاہیے دل میں سرکار کی غلامی دا کہ نبی دی محفل ہے سرکار دی محفل ہے کہ سرکار دی محفل دے اندر انج خوش ہو کے رہنا چاہیے، انج خوش ہو کے رہنا چاہیے کہ انگ انگ سرکار دا ذکر کرتا رہنا، سبحان اللہ، یہ بیٹھا ہوئے جنہیں پتہ نہیں کسی مجبوری نہ جیل شکایت کیا کروں گا، نہیں یہ مجبوری نہیں ہے،
سرکار کی محفل میں مجبوری سمجھ کر، اگر مجبوری ہوتی تو کوئی دھکے نال گھروں کڈ کے لے آندا، تانوں کسے دھکے نال کڈ کے نہیں لے آندا، تسی شوق نال آئے ہو، محبت نال آئے ہو، تے جویں شوق نال گھروں آئے ہو اوویں شوق نال سبحان اللہ زندہ باد، ذرا زندہ باد اچھی بولو سبحان اللہ۔ ہن تواڈے جواناں وچوں کوئی نعرہ مارے، تواڈے جواناں وچ جنوں نعرہ آندا ذرا مارے گا نعرہ، جنوں آندا اللہ یا رسول اللہ یا علی یا فرید حق فرید، یا فرید حق فرید، یا فرید۔ فرید کا نعرہ ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے۔ جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد، توجہ نہ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں میرے دوستو، ہن تسی آدھے آپ ہی غور کر رہے رہنا، دو بندیاں بالکل اجازت ہے، مجبور بندیاں نہ ہاتھ چاہن کوئی لوڑ نہیں، انہوں نے مجبوری بالکل جڑے بڈھے ضعیف کمزور نے انہوں نے دل کے محبت ہے نا میرے آقا دی، جے نہیں ہاتھ چاہ سکتے سارے طرف کوئی اجازت ہے، باقی جنہوں اللہ نے جوانی دیتی، شوق دیتا ہے، ذوق دیتا ہے، طاقت دیتی ہے، ایس محفل دے اندر انہوں کا ہاتھ بھی ذکر کرے گا تو انہوں کی زبان بھی ذکر کرے گی، ذرا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ساڈے اندر پتہ نہیں سنیاں میں صرف ایک سستی ہے، ایک سستی ہے، انہوں اپنے خطیب نو سنن دا پتہ کوئی خطیب نو دسنا پیندا کہ مینوں سنو گے ہاں دوجے جڑیاں قوماں نے دوجے بد بد جڑے وہ اپنے ذاکراں ذکراں تے اپنے بدماشاں نو سنتے نے جو انہاں دا بدماش دا جی کرنا اور بولا ہاں جی، تھوڑی جی کھچ مارے گا تھلو ہاتھ چاہ کے ہاں جی، تے جنوں بہتا جوش آئے گا کھڑا ہو جائے گا ہاں جی، جو جی کرے گا کہ میں ہن اور بولنا، میں دیکھ مینوں سنن والے کہہ رہے تے سنیا دے خطیب دا جوش وہ سور بھی لاوے، گور بھی لاوے، شیر بھی پڑے تے تھلو وچ بیٹھے جویں ہاتھی شیر دی گاواں بیٹھیاں نے، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تھلو این من کے وہ جویں بلال حبشی دے غلام بیٹھے ہوندے بولو نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ العزیز، مایوس نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی ہے جی، انشاءاللہ امید رکھنے ہیں، بس تھوڑا جہا جگاون دی لوڑ ہوندی جدوں جاگ پیندے نا پھر سنی انج سن کے بھی کھاندے نے انشاءاللہ العزیز کہ سناون والے دا بھی ذوق تازہ ہو جاتا ہے، ذرا بولو میرے دوستوں، میں مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرور کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت دے حوالے نال گل کرنا چاہنا۔ میلاد شریف ہے میرے نبی، کیونکہ میں پہلے دس دیا ہوں سارے نبیاں دے سردار نے، سارے نبیاں دے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے میرے نبی نے ہر طرح کا کمال، ہر طرح کی عظمت، ہر طرح کی شان اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو عطا فرمائی ہے۔ جس سرکار کا حسن دیکھا جائے کہ سونے دے حسن لگا کسے کا حسن، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میرے نبی دے صحابی ہوئے جنہاں یوسف محمدی آکھیا جانا سی کہ اے مدینے دے تاجدار دی امت دے یوسف نے، یعنی اینا حسن سی، اینا حسن سی، اینا حسن سی، حضرت جریر بن عبداللہ دا اینا حسن سی، اینا حسن سی کہ سارے صحابہ کرام انہوں یوسف محمدی کہتے ہوتے سن کہ اے نبی سونے دی امت کا یوسف ہے، سبحان اللہ۔ کہ آپ کو پوچھا کہ سونے ہو تو انہوں اینا حسن کے میں لبے ہے، ایتھو تو انہوں پتہ لگ جائے گا، ایتھو تو انہوں پتہ لگ جائے گا کہ سونے نبی و اللہ تعالیٰ نے حسن کے اندر کتنا مقام اور بے مثال حسن عطا فرمایا کہ حضرت جریر بن عبداللہ پاک کو پوچھا کہ حضور ساریاں شانات اللہ نے اینا نور عطا فرمایا تو انہوں ایک کے میں لبے ہے۔ آپ فرماتے نے فرمایا میں اپنے آقا دی بارگاہ دے اندر بیٹھا سا، اپنے سونے دی بارگاہ دے اندر بیٹھا سا، میرے نبی سونے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ، اس کو پہلا میں کسی نے سونا نہیں آکھیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماندے نے میں کسی نے کدی سونا آکھے نہیں سی، یہ میں لوگ کدوں دا سونا کہن لگے، توجہ میرے بلے کدوں دا سونا کہن لگے
فرمایا میں سونے نبی دی بارگاہ دے اندر ایک باری بیٹھا سا میرے قریب آقا نے انج میرے بندے نگاہ فرمائی حدیث پاک کے میرے بندے غور کرو میں سونے نبی دی حدیث پڑھدا بے ذرا غور حضرت جریر فرماتے ہیں میں اپنے آقا دی بارگاہ دے اندر بیٹھا سا میرے آقا کریم نے ایک باری مینوں ویکھ کے فرمایا حالانکہ باقی یار بھی بیٹھے سن آپ نے مینوں ویکھ کے فرمایا جریر بڑا سونا پیا لگنا ہے سبحان اللہ اے جریر بڑا سونا پیا لگنا ہے حالانکہ پہلے بھی میرے کو تھوڑا بہت حسن ہے سی لیکن میں کسے سونا نہیں آکھیا جدوں مدینے دے تاجدار دی زبان مبارک تو نکلے آئے کہ اے جریر تو بڑا سونا پیا لگتا ہے کہ میں بھی ہر کسی بھی زبان وچ سنن لگ پیا کہ اے جریر اللہ نے تینوں بڑا حسن عطا فرمایا ہے تو یوسف علیہ السلام جیسا حسن رکھتا ہے میرا کمال نہیں میرے نبی کے منہ وچوں نکلے آئے اللہ تعالی نے مینوں سب تو سونا بنا چھڈیا سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ ذرا اونچی بولو سبحان اللہ او میرے دوستو یہ تو میرے نبی کی دعا مبارک کا نتیجہ ہے میرے نبی کے محض الفاظ مبارک صرف میرے نبی کے الفاظ مبارک تھوڑے سے جملے میرے نبی کے تھوڑے سے اتنا حسن دے دیں کہ وہ یوسف محمدی بن جائے یہ تو میرے آقا کے جملوں کی یہ شان ہے میرے نبی کے جملوں میں اتنا حسن ہے سرکار کے الفاظ مبارک میں اتنا حسن ہے کہ جس کے لیے الفاظ بولے وہ یوسف محمدی بن جائے تو یہ نبی کے جملوں کا حسن ہے میرے آقا کے حسن کا کیا لیکن ایک گل دینے سے رکھا ہے او بھائی ساری قوم نے تنقید سیکھی تنقید کرن دے آن کہ کئی سونے تے بھی تنقید ہوئی ہیں سبحان اللہ لیکن ہمارے اسلام کی تعلیم اور ہے میرے نبی کی تعلیم اور ہے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے نبی نے تنقید نہیں سکھائی تنقید نہیں اسلام کے اندر تنقید کرنا تو بالکل آسان ہے جنہوں مرضی آپ کو تنقید بندہ تنقید کرنی بڑی سوکھی ہے تعمیر کرنی بڑی ہوتی ہے مولوی صاحب جنازہ پڑھان لگے نا جنازہ پڑھان لگے اندر دل میں خیال ہوتا لے 70 سال ہو گئے اس قوم میں حالی انہوں نے دعاواں نہیں آتی ہیں جنازہ نہیں ہوگا تنقید تے ہو گئی تنقید تے بالکل آسان ہے لیکن یہ بھی مولوی صاحب نے پاسے لا کے سوچا کہ میں کنیاں نو شادی کے جنازے کی دعا یاد کریں گی سبحان اللہ کنیاں نو شادی کے میں دعا یاد کرائی ہے جنازے کی نہیں اسلام محنت مانگتا ہے جب محنت کرو تو پھر بھی تنقید نہ کرو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے اتنی محنتیں کی کہ اپنے نازک پاؤں مبارک پر اپنے جسم انور پر آپ کے جسم انور سے خون مبارک نکلا پتھر کھاتے میرے آقا کریم نے لیکن بددعا نہیں کی سبحان اللہ بددعا نہیں کی تھی میرے آقا کریم نے اللہ کی عزت کی قسم کر کے آنا محنت ساری قوم میں چاہیے کوئی نہیں تنقید ہی تنقید صرف رہ گئی لوگوں کو نشانہ بنانا اپنے بھائی کو ہر کسی کا عیب تلاش کرنا بھی اندر وچ عیب کیڑا ہے وہ عیب کڈ کے جناب ان لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا ہے عیب نہ اصلاح کی کوشش کرو کسی کے اندر کوئی عیب نظر آئے اور سمجھا محبت نال درس دے کیوں کہ کسی کی زندگی کی تبدیلی کرنے کے لیے محنت کرنا یہ بہت مشکل ہے تنقید بالکل آسان ہے ہر کوئی کر لینا ہے لیکن محنت کرے گا نا کہ میرا نبی پھر راضی ہوگا ذرا اونچی بول سبحان اللہ دوسری بات اپنے
اپنے والدین کو بھی اگر سمجھانا ہو تو سمجھانا ہو والدین کو بھی، تو والدین کو بھی سمجھانے کا بڑا طریقہ ذہن میں رکھنا چاہیے. کیوں کہ والدین کا ہم پر بڑا احسان ہے. والدین کا ساڈے تے اولاد دے بڑا بڑا احسان ہوندا ہے. والدین ماں باپ جنت دی کنجی، انہاں دی محبت، انہاں دی نفرت جہنم نہ والن. ماں باپ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کہہ دے ذرا رضی اللہ تعالی عنہ، ساڈی شرع دے امام نے، ساڈے امام نے، فقہ دے امام نے. آپ دے شاگرد سے شاگرد آپ دے تے خطیب بن گیا، مقرر بن گیا. لوگاں چ انہاں دا چرچا ہو گیا کیونکہ تمہیں پتہ ہے خطیباں دے چرچے جلدی ہو جاتے ہیں. ہاں جی، خطیباں نوں لوگ جلدی جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں. مدرسین جڑے ہوندے نے پڑھانا دے کلے پاسے رہن والے انہاں لوگ گھٹ جانتے ہیں. انہاں دا چرچا بڑا ہو گیا. آپ دے شاگرداں دا جب چرچا ہو گیا تے آپ دی والدہ محترمہ امام اعظم ابو حنیفہ دی والدہ محترمہ توجہ ہے سبحان اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سرکار دی والدہ محترمہ آپ فرماندیاں اے نعمان، کیونکہ آپ کا نام نعمان سے، جاؤ فلاں خطیب کو مسئلہ پوچھ کے آؤ. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ دی والدہ فرماندی جاؤ فلاں کو مسئلہ پوچھ کے آؤ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ عرض کرتے ہیں اماں جی میں نہ دس دیا تے تسی جانتے ہو پتر جنہ مرضی بڑا ہو جائے ماما نکے سمجھ کے باہر ہی سمجھ نہیں. سبحان اللہ. ماما باڑی سے آپ فرمان لئیے تو بچے ہیں، اے فلاں بڑا بڑا خطیب ہے، بڑا بڑا عالم ہے، دیکھو بھی کنی شہرت ہے. سبحان اللہ. جا کر کوئی مسئلہ پوچھ گیا. ہائے 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 اونچی بولو اے سبحان اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ماں کا حکم سی نا تے ادھر کی سی شاگرد سی. کی سی بولو؟ شاگرد سی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ماں نے حکم کیتا جا کی کر مسئلہ پوچھتے آ. پوچھ گیا. ہن ماں کا حکم سی پوچھ گیا، حالانکہ آپ جانتے ہیں سبحان اللہ. ماں کا حکم سی مسئلہ پوچھتے بولو میری گل، ماں کا حکم سی مسئلہ پوچھتے آ. دیکھو دسو ادھر دیکھو بڑیاں دی شاناں کیویں پتہ لگدا ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ دوڑ کے گیا اپنے شاگرد کو، شاگرد نے دیکھا میرا استاد آ گیا ہے، اٹھ کے کھلو گئے. استاد فرماندے نے فرمایا او شاگردہ فلاں مسئلہ مینوں دس. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے حضور میں تے سارے مسئلے تواڈے کول سیکھے. سبحان اللہ. حضور تواڈے تو بعد کہ اس مسئلے میں کون جاندا ہے؟ آپ فرماندے نے فرمایا ٹھیک ہے جاننا میں ہی ہاں، پر میری ماں کا حکم ہے تیرے کو پوچھ گیا. سبحان اللہ. میری ماں کا حکم ہے مسئلہ تیرے کو پوچھنا ہے، لہذا انج کر پہلے سن لے میرے کو مسئلہ. سبحان اللہ. پہلے میرے کو مسئلہ سن لے پھر میں تیرے کو پوچھاں گا، تو دینے دا جواب تے میں اپنی اماں نوں جا کے عرض کراں گا اماں جی میں مسئلے دا جواب پوچھ رہا ہوں. سبحان اللہ. جی بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے بڑوں کی عظمت، یہ ہے اسلام کا درس، یہ ہے میرے نبی کی تعلیم، یہ ہے میرے نبی کے غلام جنہاں دا جڑا حق ہے انہوں وہی حق دے میرے. آپ نے مسئلہ دسیا، پھر آپ نے فرمایا میں نے مسئلہ دسیا ذرا مسئلہ کیویں ہے حضور؟ آپ نے مسئلہ دسیا. گھر واپس آئے اماں جی نوں عرض کرتے ہیں حضور اماں جی میں مسئلہ پوچھے آیا. سبحان اللہ. بات کے اندر پتہ لگیا والدہ محترمہ میرا پتر تے انہاں دا استاد سی. سبحان اللہ. تے میرے حکم دے نال مہر پوچھن گئے نے. پھر ماں دیا دعاواں دے نال تے فقہ دا پہلا امام بنیا. ہاں جی سبحان اللہ. اجو نہ بولو نہ ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے محمد، یہ ہے وفا، یہ ہے میرے نبی کا درس، یہ ہے میرے نبی کی تعلیم. اور میرا نبی اس دنیا میں صرف آیا ہی تعلیم دینے کے لیے ہے. لوگوں کے اندر بھی جناب غلاظتاں پلیتیاں گندگیاں یہ میرا نبی پاک کرنے آیا ہے. دوسرے لفظ میں چیز کہو لوگ بس ایتھو میرا موضوع ایک روایت سنا کے میں اجازت چاہوں گا. ایک کوئی روایت سرکار دی عظمت وچ پڑھاں گا کیونکہ ذرا نا جڑا نا جی میری سون والے تے بالکل ٹھیک نہیں پر لگدا ہے تھوڑا جہا بڑا پیار ہوتا ہے سونے وچ. بہرحال میں ایک روایت نبی دی عظمت اس حوالے نال سنان لگا. کس حوالے نال؟ کہ میرا نبی ایک تعلیم لے کے آیا ہے، میرا نبی ایک تعلیم لے کے آیا ہے.
کہ جندہ جنگ وچ کوئی نہیں انہوں میرا نبی سینے لانا آیا ہے سبحان اللہ جنہوں لوگ نفرت دی نگاہ نال دیکھن میرے نبی انہوں اپنے سینے نال لاؤندے نے جامع ترمذی دی ایک حدیث سنان لگا ذرا اونچی بولو سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بس اے روایت اگر تھوڑی سبحان اللہ نہ دیکھا گا کی گل بن دی ہے اس روایت سے پتہ لگ جانا ہے کہ تجھے آگے سننا چاہتے ہو کہ نہیں سننا چاہتے ہو توجہ نہ سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ غفار بڑا بڑا تاجرہ کا قبیلہ سی بڑا امیر قبیلہ سی بڑا امیر تو خود حضرت ابو ذر پاک کے بڑے امیر سی میرے آقا کریم تے ایمان لے کے مسلمان ہوئے صحابی رسول بن گئے ایک بار ان بلال حبشی دے یار سن بیٹی سن اکٹھے بیٹھے سن بس یہی واقعہ سن کے جاگدا پہ تے سنا میں کہندا اونچی بولو سبحان اللہ ایک نعرہ مارو ذرا واقعہ بیان کرنا توجہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اونچی بولو سبحان اللہ قربان جاواں تے میرے غور فرماوے تے آمنہ دے نال مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم لے کے آئے نے سونیا اللہ رب العالمین جل وجلہ الکریم دا قرآن فرماوے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آسر کے روان درویخ میرے رب العالمین جل وجلہ الکریم اونچی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا رب العالمین جل وجلہ الکریم نے میرے نبی کو تعلیم عطا فرمائی میرے پاک مدینے دے تاجدار اللہ رب العالمین جل وجلہ الکریم دی تعلیم لے کے آئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دینا آئے سونیا لوگوں کی اصلاح کرنی ہے لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے جڑے جگ دے اندر ماڑے سمجھے جاتے ہیں قریب سمجھے جاتے ہیں جنہاں نوں لوگ نفرت دی نگاہ نال دیکھدے نے تسی انہاں نال پیار کرنا ہے انہاں نال محبت کرنی ہے انہاں نال بھائی چارہ کرنا ہے انہاں نال ہمدردی کرنی ہے سونیا میرے پاک مدینے دے تاجدار کیونکہ سارے نبیوں تو اعلیٰ نبی اللہ دا دین لے کے آئے نے رب دا اسلام لے کے آئے نے دین لے کے آئے نے امیراں نال بھی ہر کوئی پیار کر لیندا ہے مال و دولت والے نال بھی ہر کوئی پیار کر لیندا ہے پیسہ ایسا نوں چھپا لیندا ہے اور پیسے والا بھاویں رنگ دا کالا بھی ہوے اودے نال محبت بھی کیتی جاندی اونوں یار بھی بنایا جاندا ہے اودے نال دوستی بھی لائی جاندی ہے دوجا جڑا سونا ہوے سونے نال بھی یاری لائی جاندی ہے محبت کیتی جاندی ہے اور سونے لیکن اسلام ایک وکھرا ہی درس دین آیا ہے نہ سونے نال پیار کردا ہے نہ دولت والے نال پیار کردا ہے اے تے اوندے نال پیار کردا ہے جڑا نبی نال پیار کردا
محبت نال سن لے ذرا پھر بولو سبحان اللہ بس یہی محبت منگی دی اور کوئی شے نہیں منگی جدوں تسی بالکل سست ہو کے سنتے ہو تو خطیب دا دل ٹکدا ہے ہن میں سپیکر پاسے نہیں کر سکتا لیکن الحمدللہ ہن صحیح چلن لگ گیا انشاءاللہ اللہ سونا خیر فرمائے گا تہاڈا بھی دل نہیں توڑنا تے انہاں دا بھی نہیں توڑنا اللہ سونا دوواں نوں اجر عطا فرمائے اونچی بولو سبحان اللہ بلال حبشی دا دل ٹوٹیا جدوں دل ٹوٹیا جدوں دل ٹوٹیا مسجد نبوی دے اندر تشریف لے گئے نے کیونکہ جان دے نے اس مسجد دے اندر جاواں کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے حال دل کس کو سنائے بولو سبحان اللہ ٹوٹیا بلال کتنے گئے مسجد مسجد دے اندر گئے معلوم ہوا دل ٹوٹے تے اوتھے جانا چاہیے جتھے دل جوڑن والا آ جائے سبحان اللہ ہاں جی تے دل جوڑن والا سیل میں بھی نہیں ہونا اوتھے تے توڑن والے بیٹھے ہوندے نے گلیاں جگہ تے اوتھے دل توڑن والے ہوندے نے جے دل جوڑن والا تے او آمنہ دا لال ہے تے مدینے دا تاجدار ہے سبحان اللہ ادھر ویکھیا جے پیار مسجد وچ بیٹھ گیا نکرے لگ کے رون لگ کس گل پہ رونے لگ ٹھیک ہے آپ دل کی سوچے فرماندے سا ٹھیک ہے میں کالا ہوں میری ماں بھی حبشی ہے سب کالے ہیں رنگ دے لیکن میرے یار دے منہ وچوں نکلیا تے دل ٹوٹے سبحان اللہ نالے دل وچ وعدہ کیتی بیٹھے سی سرکار آن کے میں دساں گا نہیں کیونکہ میرے یار نے گل کیتی ہے ہن یاراں دی گل لگا نہیں دسنی کوئی گل نہیں بچا لینے گل تے کوئی غور کرے توجہ کرے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ صدقے جاواں تیرے ذرا غور فرماوے تے آمنہ دے نال مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اندر رکھ کے بیٹھے نے رو رہے نے میرا نبی دا یار رو رہا ہے سال قطار رو رہا ہے اپنا دکھ ختم کر رہے نے ذرا غور ہوئے کیونکہ غم آ گیا دل ٹوٹ گیا ہے حضرت سیدنا بلال حبشی کا دل ٹوٹیا ہے رونے لگ پے نے سونے
آوے جی نہ آوے گل سرکار دی ہے سبحان اللہ لذت والے لذت لین کے جب نام سب پرواہ نہیں ادھر دیکھیں سرکار نے بلال غلام رنگ دے کالے پر نبی دے دیوانے سبحان اللہ میرے آقا نے اکھاں کی فرمایا کہ بلال دے سر مبارک کو پکڑیا ایڈ سینے نہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ جب سینے نہ لایا پوچھئے گا بلال کو کہ سونے بلال محبوب دے سینے نہ لگنا سر مبارک لایا ایک والا کی لگیا سبحان اللہ سینے بلال کہ سونے آقا کریم دے سینے مبارک نہ لگنا تے محبوب کٹی کھڑوتے نے ہائے ہائے پر بلال کو ایسا پوچھ نہیں سکتے کیونکہ ایسا سرکار نے یاد بلال نے تکیا ہی نہیں انہیں پوچھئے بلال کو کی لبیا تے کی محسوس کیتا تے کی لیا تے کی ملتا اساں کے بلال کو پوچھ نہیں سکتے کیونکہ گناہگار کھانے او پاک نے انہیں تک سکتی ہے بلال تے جنہ تکیا ہونا کو پوچھ رہے ہیں سبحان اللہ وہ تکڑا ہے کون سے پیر مہر علی کارکار گولڈا ہے سبحان اللہ پوچھ لئیے کہ جو بلال نے عیب تسی جے پوچھنا چاہتے ہو نا پیر مہر علی کو تے پھر دلی زبان کا نہیں کہو سبحان اللہ اے سونیا مہر علی تاجدار گولڈا جدو آقا کریم نے بلال کو انج کی بلال کو کی کیتا بلال کی ہویا اے مہر علی ذرا تسی دسو سبحان اللہ پیر مہر علی فرماتے نے وقت جمال ذرا تو دس سبحان اللہ پیر مہر علی دے نال ایک خادم ہوندے سی خادم آپ دے خادم ہوندے سی تے پھر پیر مہر علی دی زبان ہی ہوئی نا کیونکہ پیر مہر علی سن رہے ہیں تے وقت جمال پڑھ رہے ہیں تے وہ جڑا کوئی لبیا بلال نو ذکر ہو رہا ہے سبحان اللہ ہاں جی بابا جی دستے ہیں جی سناؤ کھولے علی ذرا میں سنا رہا سبحان اللہ دیکھو بابا جی ہاتھ چاہ کے دسو سناوا کہ نہ سناوا دے ہاتھ چاہ کے دسو میرے علی اس نبی اس بلال پاک دے اس عشق کہ محبوب دا سینہ ہوئے عاشق دا سر ہوئے عاشق دکھی ہوئے تے محبوب سینے نہ لاؤ سبحان اللہ عاشق دکھی ہوئے تے سرکار سینے نہ لاوے تے پھر عاشق کی زبان کی آخری ہے دیکھو سنا والا وقت جمال ہے سنا والا پیر مہر علی سبحان اللہ پیر مہر علی نے جدو اے شعر سنیا اللہ دے ولی نے جدو اے شعر سنیا مست ہو گئے بے خود ہو گئے کیونکہ انہاں دیاں نگاہاں پاک سن ساڈیاں پلیت نے وہ پلیت نگاہاں رنا تے ٹکدیاں نے پاک نگاہاں میرے نبی دے روزے تے ٹکدیاں حسن فنا ہونا ہے جڑی چٹے وال ہو جاون تے کوئی ویکھن مرادی نہیں جدے منہ تے مرجھائیاں پے جان عشق بس جاندے نے مک جاندے نے کبھیاں اکھاں اس عشق تے رہ جاندیاں نے میرے علی جیسی اکھ اس عشق تو مزہ نکلدی ہے او
دا نبی لگتا سبحان اللہ ویکھو جی کی کر کے مائی سبحان اللہ میرے والے سبحان اللہ سبحان اللہ ویکھو جی کی کر کے مائی دلڑی لے کے ہو گیا اوے کو ماہی دے سنے رے میں کو ماہی دے سنے رے میں کو کوکا کوک سنا کے کو کوکا کوک سنا کے کو حسدیانوں سبحان اللہ حسدیاں گل وچ حسدیاں گل وچ پے گئی بھائی دیکھو جی کی کر گیا مائی دیکھو جی کی کر گیا مائی دیکھو جی کی کر گیا مائی دیکھو رے کی کر گیا مائی بجلی لے کے ہو گیا حدیث سنو میرے علی شیر سننا نہ ہوئے سنانا نہ پاک جناب ہوئے کہ شریعت کو حق کے ہوئے یہ کیویں ہو سکتا ہے اور پر نیتا کا فرق ہے خیالہ کا فرق ہے اور کندیاں دے ذہن کندے والے جاندے نے چنگیاں دے ذہن چنگیاں سبحان اللہ کنے کو لیا بلال دا میرے نبی نے اجر آیا سینے تے اس گل تو بعد جڑا نہیں بولے گا میں سمجھا گا دی تاک شاٹ ہے سبحان اللہ ایس گل تو بعد ہم کرن لگا میں سور تو بغیر کرا گا پر دیکھنا سور اولی کے لوگ نہیں ایج سرکار سے سینے لا چہرہ بابا جی صاف فرما تے نالے پوچھیا بلال روندے کیوں تھے سبحان اللہ روندے کیوں جی جواب بانٹے ہیں تو بالکل انشاءاللہ جب میں گل مکانی ہے تے تسی یہ بے خود ہو جانا کہ کسی دا ہاتھ پھسے نہیں ہونا ہر کسی دا ہاتھ اٹھے ہونا انشاءاللہ فرمایا بلال روندا کیوں ہے کیوں ہے ہن بلال دے دل تے خیال ہے سی کہ میں اپنی یاد دی گل نہیں دسنا سبحان اللہ لیکن محبوب جو سن پیارے سن پیار بڑا سی نام نہیں لیا اپنے یاد کا نام نہیں لیا جنہ دل توڑیا پتہ کہ فرمان لگا اس کرتے رہے حضور الذی خلق الذی خالق خلق فسواک فعدل فی ای صورت ما شاء سبحان اللہ حضور یہ تے رب کی شان ہے رب جنہیں چاہتے پیدا کر رہے رب جنہیں صورت جو مرضی بنا دے وہ دی شان ہے کسی کو کالا بنا دے کسی کو چٹا بنا دے کسی کو کس قبیلے وچوں بنا دے کسی کو کس وچوں بنا دے کسی کو کس برادری وچوں پیدا کرے یہ شان ہے حضور میں کالا ہوں حبشی ہوں میری ماں بھی حبشی ہے میرا باپ بھی حبشی ہے حضور یہ تے رب دی شان ہے میرے آقا یہ تے رب دی شان ہے پر حضور میں نے کسے نے آکھیا میں نے کسے نے آکھیا تو تے حبشی
حبشی ماں کا پتر حضور میرا دل پہ گیا میں حبشی ماں کا پتر آپ پہ نہیں بنیا میں میرے رب نے بنایا ہے سبحان اللہ میں تے کلمہ پڑھنا حضور تہاڈا غلام ہاں تہاڈا خادم ہاں تہاڈا نوکر ہاں جے کسی نوں کالا بنایا ہے چٹا بنایا ہے گورا بنایا ہے جویں دا بھی بنایا ہے چھوٹے کردا ہے بڑے کردا ہے درمیانے کردا ہے یہ رب دی شان ہے حضور میرا دل پہ ہن میرے آقا کریم دل کیویں جوڑیا بس جوڑیا اے ہن جوڑیا دا لفظ میں بول رہا ہاں بلال اور پوچھے گا وہی فرمان کے جوڑیا کہ لے ہی گئے سبحان اللہ وہ تے دل لے ہی گئے تے کیویں لے گئے ادھر ویکھے میرے آقا فرمایا بلال ابھی کون میرے آقا کی گل آ گئی کہ میرے آقا کی گل سے گل ہے کہ پھر میرے آقا کی گل میں تہاڈی گل ویکھاں گا تہاڈی کی ہے ذرا سبحان اللہ میرے آقا فرماندے نے بلال پھر تو رویا کیوں ہے جدو تینوں انہاں آکھیا کہ تو حبشی ماں دا کالی ماں دا پتر ہے تے تو تے ہسیاں خوش ہوئیاں سبحان اللہ تو خوش ہوئیاں تو کیوں رویا بلال تینوں مبارک ہوئے حضرت بلال حیران ہو گیا تکبر حضور کس طرح میرے آقا فرمایا بلال تو نہیں جاننا میریاں بھی دو ماواں نے سبحان اللہ ہولی ہولی ذرا ہولی ہولی سبحان اللہ تیز کر کے جانا پتہ لگے سبحان اللہ فرمایا بلال تانوں نہیں پتہ میریاں بھی دو ماواں نے ایک حضرت سیدہ آمنہ پاک نے جنہاں وچوں میں پیدا ہویا جنہاں مینوں جمیا جنہاں مینوں پیدا کیتا ہے ایک حضرت سیدہ آمنہ دے آمنہ پاک دے نال رہن والیاں بالکل نال رہن والیاں کہ جدوں سیدہ آمنہ پاک کدھر آسے پاسے ہونا کسے کم دی وجہ نال تے سرکار کو سنبھالن والی ایک ہور بھی سن جنہاں نوں سیدہ ام ایمن آکھیا جاتا ہے سبحان اللہ ایک میرے نبی دی دائی پاک نے جنہاں نوں سیدہ حلیمہ پاک حلیمہ سعدیہ کیا جائے میرے آقا دی دائی مبارک نے او میرے آقا دیا دو ماں پاک نے میرے آقا فرماتے ہیں بلال جنہیں میری اماں پاک نے میں نے پرورش دیتی ہے پیدا کیا ہے میں نے جمیا ہے ایویں میری سیدہ ام ایمن پاک نے بھی میری پرورش کی ہے میں نے سنبھالیا ہے میری خدمت کی ہے کہ فرمایا میری دو ماں ہوئیاں سیدہ آمنہ پاک جنہاں وچوں میں پیدا ہویا وہ رنگ دیاں گوریاں سن وہ سفید رنگ دیاں سن اللہ نے انہوں حسن والا بنایا سی تے جنہاں میری پرورش کی ہے سیدہ ام ایمن پاک نے وہ رنگ دیاں کالیاں سن بلال خوش ہو جا جب تیری ماں کالی ہے تے مینوں پالن والی میرا نہیں جا سبحان اللہ جی بولو سبحان اللہ خوش ہو جا بلال یہ تیری اماں پاک کالی ہے تے ویکھ کسی سرکار کو سنبھالن والی بھی تے ماں جڑی تو دے اپنے محبوب نہ بن گئے تے پھر بلال نے کوئی وعدہ کیتا میرے آقا نے اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ کہندے نے حضور آج تو بعد اب دیکھیا کہ وہ دل کے نکل گیا اب کہندے نے حضور آج تو بعد جڑا دکھ آوے دکھ نو دکھ سمجھ نہیں سکتا سبحان اللہ دکھ نو دکھ جے تم کیا عشق بازار بھی نہیں سبحان اللہ جے تم کیا سبحان اللہ یہ کیا نہیں پائی بادشاہ میں لوگ پتہ سناوا کے رہنے سبحان اللہ جے تم کیا
کئی جنگل گانے پیندے سبحان اللہ سرکار نہ بجان گے نہیں محنت کرنی پڑنی ہے مال بھی دینے پڑنے نے سرکار کے نام دے اوتے دینے پڑنے نے سبحان اللہ کئی جنگل گانے پیندے کئی دوزخ لگنے پیندے جے سملوں سستا اور وپار بھی نہیں سبحان اللہ ایڈی جلدی سرکار لگ جاتی ہے نہیں لگ جاتے غازی صاحب نے پھر جان مارن دی کیڑی لوڑ پہ گئی سی اللہ کچھ سمجھ نہیں لوگاں نوں یہ لوگ وہ مراد نے دوجے جڑے جنہاں نوں بالکل عشق دی ہوا ہی لگی تار شاٹ والے بلکہ تار لے بھی والے نہیں کہ خارجی لوگ بے ایمان کچھ سمجھ نہیں لوکاں نوں آدی نہیں او کادے نال شہید کرے سونے یار دے ہاتھ وچ تلوار پر خالی جانا بار بھی نہیں کچھ ہی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں واپس جذبہ پیدا کرو واپس دین مصطفیٰ کے چلنے پر جذبہ پیدا کرو یہ شان میں اور میرے نبی کو اللہ نے عطا کی فرمایا ہر چیز میرے آقا دے بول کوئی کہتا نہیں مولوی صاحب اسلام سے چل پاؤ گے تو جاؤ گے کدھر کھاواں گے کیویں رواں گے کیویں میں کہ افسوس اسلام دے اوپر طرز سے مذاق کرنا چھوڑ دے کہ قرآن پڑھیں گے تے بھوکے مر جاواں گے جے اسلام دے اوپر تنقید کرنے دی اجازت ہوندی اللہ دے قرآن دے اوپر کہ حضرت مصعب بن عمیر وہ اسلام پہ خرچ کر دے وہ اسلام پہ حرف کھا دے وہ اسلام پہ تنقید کر دے اگر اسلام نے اسے تنقید کرنے کی اجازت ہوگی جنہیں آج سارے لوگ آتے ہیں لے مولوی وہ میں قرآن پہ چل رہا ہے ایک کسی مولوی قرآن پہ چل کے بھوکے مار دے کھانے کو کھا مارو میں کہ چپ کر اسلام پہ تنقید نہ کر اسلام کے اندر اگر بھوک آ بھی جاوے اگر تکلیف آ بھی جاوے مصیبت آ بھی جاوے کہ ساڈا وہی نظریہ ہے جڑا مصعب بن عمیر کا نظریہ ہے سبحان اللہ حضرت مصعب بن عمیر کون سن یہ ہستی بات ہے جڑے اسلام لے آون تو پہلا 400 درہم دا سوٹ پاندے ہوندے سن ایڈا مہنگا سوٹ ماں پیو دا پتر مہنگا پتر سب تو مہنگا سوٹ پانا جوانی سی تے کبھی جسم دے اوتے چٹا نہیں لگن دیتا سی کبھی جناب کپڑے دے اوتے چٹا نہیں پیا محل نہیں آئی پر میرے آقا دی نگاہ پڑی ہائے 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 سبحان اللہ کبھی کپڑے پا کے چوک کے اندر کھڑو کے سرکار تشریف لے کے آئے تے نگاہ ہی فرمائیے بس ہے جی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا سبحان اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت
آقا کریم کی نگاہ ہوئی کلمہ طیبہ نصیب ہویا اسلام کی غلامی نصیب ہوئی حتیٰ کہ ان کا وقت آ گیا حضرت مصعب بن عمیر کے ان کا وقت آ گیا کہ بھوک نال مسجد نبوی دے اندر مدینے دے اندر بھوک برداشت کر کے بیٹھے میرے آقا کریم دیکھ کے سرکار کی اکھاں وچوں آنسو مبارک آ گئے میرے آقا فرماندے نے مصعب او ویلا تینوں یاد آندا ہے جس ویلے تو 200 درہم دے مانگے سوٹ پاوندا سی سبحان اللہ سبحان اللہ او ویلا تینوں یاد آندا ہے کہ جدوں ایڈے مانگے سوٹ پاوندا سی بھوک برداشت پیا کرنا ہے کملی والے سرکار دے محبت نال سرکار دا عشق کرن والے نبی دے غلام حضرت مصعب بن عمیر بولے نے عرض کرتے نے کملی والے تہاڈی غلامی وچ آیا او سوکھے وقت بھول گئے اوکھے وقت اینی یاد رہنے کہ آقا اساں تے تحیہ کرنے ہیں کملی والے جڑے وقت اساں او جناب مانگے کپڑے دے اندر گزارے نے کاش او بھی تیری غلامی دے اندر گزار لے یہ نبی کی غلامی کے اندر دکھ اور تکلیف یہ ساری لذتوں سے اعلیٰ لذت سبحان اللہ اسی لیے تو شہید آخری بات میری غور سے سننا اسی لیے شہید بار تمنا کریں گے جنت میں جا کر بھی یہ خواہش کریں گے یہ بھی روایت ہے توجہ جنت میں جا کر بھی یہ خواہش کریں گے حالانکہ جنت میں ہر نعمت ہوگی ہر لذت ہوگی ہر طرح کی جنتیوں کی خواہش پوری کی جائے گی لیکن جنت میں جا کر شہید اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کریں گے یا مولا لذتیں تو جنت کی بہت زیادہ ہے سبحان اللہ جنت ہو بھائی جنت کی لذتیں تو بہت زیادہ ہے لیکن یا مولا سانو پھر زندگی میں جیڑی لذت تیرے نام دے مرتیاں آئی سی وہ لذت سانو پھر عطا فرما سبحان اللہ یہ لذت کوئی عجیب ہے یہ بڑی عجیب لذت ہے سرکار کے نام پر جان مارنے کی آقا کے نام پر دکھ سہنے کی جو لذت ہے یہ کسی اور نعمت میں ہو سکتی نہیں اور جناب بولو سبحان اللہ اس واسطے میرے دوستوں میرے آقا کریم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو چہرے تے سنت رسول سجاؤ ہر کسی تے تنقید کرنا خصوصاً اہل سنت سب بھائی ہیں جیڑا بھی عقیدہ اہل سنت میں ہوتے ہیں عقیدہ اہل سنت میں ہوتے ہیں انما المؤمنون اخوہ مومن آپس سے سارے کیا بھرا رہے مومن آپس سے کینے بھائی لوگاں نے اصلاح کا جذبہ پیدا کرو ایک دوسرے کو اپنے قریب کرو محبت نال سبق دو سمجھاؤ پیڑا کم کرتا نظر آوے تے خوش نہ ہو دل وچ درد پیدا کرو کہ یار پیڑا کم کیوں کرتا نہ مینوں توفیق دے میں انہوں سیدھے کم تے لا دیواں دل وچ درد ہوے دل وچ ہاں جی کشش تے ذوق اور محبت ہوے کہ میں اپنے نال دے یاراں بیٹیاں نوں اسلام تے دین دے قریب کرنا ہے اپنے نوجوان بچیاں نوں اپنے بچیاں نوں اپنی اولاد نوں اسلام دا خدمت گزار بنانا ہے کیوں ہر عبادت نالو ہر نیکی نالو ہر عمل نالو سب تو بڑا عمل اپنی اولاد نو سیدھے راہ پہ چلانا ہے بس سبحان اللہ سجنا بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ کر ذکر مدینے ذکر کرو کر ذکر مدینے والے دا ان وچ بھلائی تیری ایک بار تو بن جا مدنی دا پھر ساری خدائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا نیکی کرو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ کرو آج کچھ لوگوں کے خیال میں وسیلے دار بھی دیئے نا مولوی صاحب کو نام دسی اپنا مولوی صاحب میرا نام دسی سپیکر سے بیان دی حضرات فلاں صاحب فلاں پنڈ دے فلاں جناب گھر محلے والے فلاں گلی نمبر والے ماشاءاللہ جی اینے روپے دیتے ہیں
کیا کہ نہیں نیکی لکا کے کرو. نیکی کی کرو بولو لکا کے کرو. نیکی لکا کے کرو. علی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص جنگ کے اندر لڑنے کے لیے گئے, تشریف لینے کے لیے. اور جب جنگ قادسیہ میں تو وہاں کا جو شہنشاہ تھا نا بادشاہ, وہ بڑا سونا تاج پا گیا تھا, ہیرے والا بڑا تاج, سونا تاج, ہیرے والا بڑا مہنگا سی تاج. ان کی شہرت سی کہ جناب بادشاہ بڑا مہنگا تاج پاندا ہیرے والا. آپ کے دل میں خیال آیا, آپ نے فرمایا یہ بادشاہ قتل ہو جائے گا نا جب مر جائے گا, ہاں جی اللہ سب پتہ دے گا میں ہیرے والا تاج بیاواں گا یہ مال غنیمت وچ رکھاں گا تے اسلام دے کا فائدہ ہوئے گا. آپ سرکار توجہ آپ سرکار جب جنگ لڑی نا جنگ لڑی ہائے 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 اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سرکار نے جب جنگ لڑی سونیا مدینے دے تاجدار تے غلامان اللہ رب العالمین مولا نے فتح عطا فرمائی. ایران دے قریب جنگ قادسیہ ہوئی ہے. کیوں؟ اس جنگ قادسیہ دی وجہ نال سارا ایران فتح ہو گیا, آتش گراں دی حکومت مک گئی ہے, باطل ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اسلام نو غلبہ عطا فرمایا, اسلام فاتح بن گیا. ذرا غور ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ فتح ہو گئی ہے, مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں, وہ کر رہے بادشاہ مر گیا, انہاں دا شہنشاہ مر گیا, مجوسی مر گیا. آپ سرکار نے مال غنیمت کو اکٹھا فرمایا. جب مال غنیمت اکٹھا ہو گیا, آپ کے دل کے اندر خیال آیا وہ ہیرے والا تاج نہیں آیا جڑا بڑا مہنگا تاج ہے, وہ ہیرے والا تاج نہیں آیا جن کی وجہ دے نال یہ بادشاہ بڑا مشہور ہے. وہ عظیم تاج ہے جڑا وہ نظر نہیں آ رہا. بڑی تلاشی رہی گئی, محلات کے اندر ڈھونڈیا گیا, کمرے کے اندر ڈھونڈیا گیا, لیکن تاج نظر نہیں آیا, تاج غائب ہو گیا. آپ سرکار نے ہمارے غنیمت میں اکٹھا فرمایا. شام دا ویلا ہوئے سونیا, آپ سرکار ہمارے غنیمت اکٹھا فرما گئے, اپنے یاراں دے درمیان بیٹھے نے. اینی دیر دے اندر ایک بندہ آیا ہے جنہاں چہرہ لکایا ہے. ایک جناب صندوق دے اندر ایک کوئی شے رکھی ہوئی ہے. میرے پاک صاحب بن ابی وقاص کی بارگاہ دے اندر آئے, آپ نے سلام عرض کیتا ہے, آپ نے سلام دا جواب دیتا ہے. عرض کرتا ہے سونیا میں ایک تحفہ لے کے آیا ہوں تہاڈی بارگاہ دے اندر, ایک تحفہ میرا قبول فرما لو. آپ نے فرمایا کی لے کے آئے؟ عرض کرتا ہے سونیا اس مرن والے بادشاہ دا تاج لے کے آیا. سبحان اللہ. مرن والے بادشاہ دا تاج لے کے آیا ہوں, یہ تاج قبول فرما لو. خالی چہرے پہ کپڑا پایا ہے, نقاب نہیں ہٹایا ہے, اپنا چہرہ لکایا ہے. آپ نے جب تاج دیکھیا بڑے راضی ہو گئے. آپ فرمایا سانو تاج نظر نہیں آیا, اساں بڑے محل ڈھونڈے نے, بڑے کمرے لبے نے, لیکن سانو تاج نظر نہیں آیا. ایک کتھوں لے کے آئے؟ عرض کرتا ہے سونیا بادشاہ زخمی حالت کے اندر گھوڑے پہ سوار ہو کے دوڑ پہ آگے جا رہے. زخمی حالت کے اندر ایک تھان پہ گیا ہے, مر گیا ہے, ان کا تاج زمین پہ گیا ہے. جب زمین پہ گیا ہے ریت اتنے آ گئی. میں سفر کے اندر جا رہا ہوں, میرے گھوڑے نو چھڑا ہے, اچانک ویکھیا میرے تاج نظر آ گیا. میں جناب تہاڈی بارگاہ کے اندر لے کے آ گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص راضی ہوئے نے. آپ نے فرمایا جوانا ذرا چہرے کی زیارت کرا, تو کون ہے؟ سبحان اللہ. ذرا چہرے کی زیارت کرا, تو کون ہے؟ میرے نبی دے یار دے الفاظ سن تینوں پتہ لگ جاوے. میرے آقا دا یار یہ کردا ہے سعد بن ابی وقاص, میں نے کی چہرہ دکھاون واسطے نہیں کی تھی, میں تے رب دی رضا واسطے کی. سبحان اللہ. فرمایا چلو جاندی والی اپنا قبیلہ ہی دسی آ, کہڑے پنڈ دا ہے, کہڑے قبیلے دا ہے, دس تے صحیح. منہ پیچھا کر کے فرماندے نے فرمایا سعد جنوں بھی کھان واسطے میں نیکی کیتی, وہ میرا قبیلہ بھی جاندا ہے, میرا پنڈ بھی جاندا ہے, میرا اندر بھی جاندا ہے, میرا باہر بھی جاندا ہے. چہرہ نہیں دکھایا, چہرہ نہیں دکھایا, چہرہ نہیں دکھایا. اور اتنا بڑا کام
کتابوں میں آیا تھا کہ سب سے زیادہ مال غنیمت کے اندر جو مانگی چیز تھی نا وہ اس بادشاہ کا تاج ہیرے والا تھا۔ اور حضرت صاحب بن ابی وقاص بہت خوش ہوئے، دیکھنا چاہتے تھے اتنی بڑی نیکی کرنے والا یہ کون شخص ہے، یہ کون ہے، لیکن انہوں نے نہیں دکھایا۔ تو آپ نے آ کر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے آقا کریم کی حدیث مبارک حضرت سعد بن ابی وقاص کو یاد آ گئی کہ میرے آقا بھی فرماتے ہیں نیکی اس طرح کرو، اگر سجے ہاتھ نہ نیکی ہوئی تو کبھی نہ پتہ نہ لگے۔ سبحان اللہ اللہ اور میرے دوستوں، نیکی ضرور نیکی کرو، پر لوگوں کو بھی کھانا اس کے نہیں، اپنے رب کو بھی کھانا اس کے کیتا کرو۔ سب کو بڑی نیکی کی اولاد میں اللہ تعالیٰ قرآن دیا کرو، ٹی وی کر دے گا، فلمہ ختم کر دے گا، اللہ کا قرآن گھر دے اندر سونے ہو۔ میرے نبی دے اندر کسی شے دی کمی نہیں ہے، اور میں اگے یہ گل بیان کر رہا اس تھوڑے سے پہلے کہ میرے نبی کو اپنی امت کو بڑا پیار ہے، بڑا ہی پیار ہے۔ میرے آقا کو اپنی امت نال بڑا پیار ہے۔ یہ دو روایتیں ہیں، دو روایتیں الگ مختلف واقعات کے ساتھ۔ میرے آقا کریم واقعہ تو میں نہیں سنانا چاہتا جس واقعے کے اوپر میرے آقا کریم نے یہ بات فرمائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو شخص آیا، چلو سنا دے دو، جی بولو سبحان اللہ۔ دیہات میں رہنے والا میرے نبی کے پاس ایک آیا شخص آیا، اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس شخص میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، اس نے سنا تھا کہ سرکار سخی بڑھ رہے ہیں، سخی بڑے رہے آیا میرے آقا کریم اس طرح تشریف لے کے جا رہے ہیں، اس طرح تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو سرکار کے گردن مبارک کے اوپر یمنی چادر، کون سی چادر؟ یمنی چادر۔ یہ کون سی چادر ہے؟ ایک سونا پہلے چند والی چادر پڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر مکھ چند بدر چادر مبارک میرے نبی نے اپنی یمنی چادر مبارک موٹے دے اوپر پائی ہوئی ہے۔ بدو صحابی میرے بہانے صحابی پاک نہیں بڑے، حالی کلمہ نہیں پڑھیا، دیہاتی نے کلمہ نہیں پڑھیا، آئے نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر سخاوت دا چرچا سنیا سی، آقا دی بارگاہ دے اندر آئے نے، آ کے میرے نبی سرکار جا رہے ہیں، پچھو دی ادھر ویکھو، پچھو دی جلدی دے نال چادر نو کھچیا ہے، میرے آقا دی چادر مبارک نو پچھو کھچیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرمانے نے فرمایا میرے سرکار دا جسم انور بڑا ہی نازک ہے، میرے نبی دا بدن انور بڑا ہی نازک سی، بڑا ہی نازک سی، اینا نرم سی، اینا نرم سی، بڑا ہی ملائم میرے نبی دا بدن مبارک سی۔ جدو بدو نے میرے پاک نبی دے چادر مبارک نو کھچیا ہے تے میرے آقا کریم دے گردن مبارک تے نشان پہ گیا، میرے آقا کریم دی گردن مبارک تے نشان پہ گیا ہے۔ جدو سرکار دی گردن مبارک تے نشان پہ آئے میرے آقا کریم کو تکلیف ہوئی، سرکار مدینہ نے پیچھے مڑ کے دیکھے سینٹر فرمائی رہی پتہ ہے گا، میرے آقا نے پیچھے دیکھا مسکران لگ پے، فرمانے نے فرمایا اوے آمن والے ذرا بول کے آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فرمانے نے فرمایا کیونکہ عاشق دیوانہ سی، اے عمر دیوانہ یار میرے نبی
دا عاشق دے بلال حضرت عمر فرماندے نے میں اپنے آقا کریم دی گردن تے جدوں نشان دیکھیا مینوں غصہ آ گیا کہ میرے نبی نوں اتنی تکلیف ہوئی ہے کیویں دا آیا ہے تینوں منگن دا ہی پتہ نہیں کیویں منگنا ہے کیویں سرکار نے بلانا ہے انج تلوار چاہیے میرے پاک نبی دے یار نے حضرت عمر نے جب تلوار چاہیے میرے آقا کریم نے دیکھ کے فرمایا اے عمر کھلو جا جو میں جاننا تسی نہیں جاننا سبحان اللہ لیکن یہ نہیں فرمایا عمر ایک غلط پہ کرنا ہے نہ کیوں میرا نبی جانتا ہے عمر محبت کی تلوار چاہیے کھڑتا ہے حضرت عمر کا تلوار چاہنا بھی ٹھیک ہے میرے نبی کا روکنا بھی ٹھیک ہے سبحان اللہ میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ اکبر یا رسول یا رسول جو اونچی بولو سبحان اللہ میرے آقا کریم نے حضرت عمر نے فرمایا رک جا جو میں جاننا ہوں تسی نہیں جاندے جو میں جاننا ہوں تسی نہیں جان حضرت عمر کھلو گئے میرے آقا کریم نے فرمایا کیویں آئے آمن والے عرض کردا ہے سونیا میں تہاڈی سخاوت دا چرچا سنیا کچھ لین آیا میرے آقا کریم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑا کچھ مال موجود سی سرکار نے عطا فرمایا وہ کہنے لگا آمن والا کہندا ہے میں تے تہاڈی سخاوت دا بڑا چرچا سنیا سی لیکن تساں مینوں دتا ہی کوئی نہیں تے اینا کو دتا ہے میں وجہ ہی نہیں ہوں حالانکہ میں تے یہ سنیا سی وہ تے اینا دیندے نے مسئلہ رجا چھڈ دے نے سبحان اللہ اینا دیندے نے جنوں دتا ہے وہ بولے اینا دیندے نے سبحان اللہ تیری انہوں نے اجازت ہے باقی بولو اینا دیندے نے کہ مسئلہ سبحان اللہ دیوانے جو بھی منگتے نے آپ جان کے نہیں بولو گے تو من نہیں کہا گئے نبی نے صدقہ لگا ہم جان کے گئے دیوانے جو بھی منگتے شہے ابرار دے دیوانے جو منگتے شہے ابرار جنہ کسی نے پیار ہے انہاں ہاتھ چاہے بھوکا بندہ ہاتھ تھلے کر دیوانے جو بھی منگتے نے شہے ابرار دیوانے جو بھی منگتے نے شہے ابرار دیندے نے کرم جنہ تے او کر دے کرم جنہ تے او کر دے او نسلاں تار دے نے کرم جنہ او نسلاں تار پھر پڑھنا بدو عرض کردا ہے کملی والیا میں تے سنیا سی تسی اتنی سخاوت کردے جے اینا دیندے جے کہ نسلاں تار دیندے جے لیکن تسی تے مینوں اینا کو دتا ہے کہ میں آپ ہی نہیں بچیا ہاں جدوں اینی گل کیتی ہے حضرت عمر نے پھر غصہ چڑھیا آپ نے عرض کی کملی والیا مینوں تلوار دی اجازت دیو میں تلوار چاہ کے دی گردن لا رہا ہوں اینوں پتہ ہی نہیں ہے سونے کا تھوڑی بارگاہ دے اندر کی منگنا ہے تے کیویں منگنا ہے میرے آقا فرمایا عمر کھلو جا سبحان اللہ میرے یارا کھلو جا آپ نے انہوں نال پکڑیا گھر لے کے آئے نے دروازے دے کول گھر دے اندر آئے آپ نے اپنے
یاراں دا دل پیا سی انہاں دے وچ کھلو گیا سبحان اللہ یاد آیا واپس کلمہ پڑھ لیا تے پتہ حضرت فاروق اعظم کو کیا عمر طوفان آوے نا طوفان فرمایا میں صحیح گل کرن لگا طوفان آوے نا طوفان دی ہوا بھی اتنی تیز نہیں چلتی جتنی میرے آقا کریم دی سخاوت تیز چلتی سبحان اللہ میرے نبی دے یار خوش ہو گئے تے قرآن فرماتے نے فرمایا سونے واقعی جو تسی جانتے ہو اسی نہیں جانتے درے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا درے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو طریقہ میرے آپ کو مانگا جائے اور میرا نبی صحیح ہے امت نال پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے میرے نبی ضرورت توجہ اے واقعہ ہماری میں محبت والی گل وچ رہ گئی میرے آقا کریم نے پتہ کیا فرمایا بلال جو میں جاننا تسی نہیں جانتے ہو کیویں فرمایا میں اپنی امت نال بڑا پیار ہے حضرت عمر کول کرتے ہیں میرے آقا فرمایا میں اپنی امت نال بڑا پیار ہے میری امت نال میں اتنا پیار ہے میرے آقا فرمایا کسی کا کوئی جانور ہوتا ہے نا جانور اونٹنی کی مثال دیتی ہے آقا فرمایا مالک گھر اونٹنی ہے کہ جانور سنبھالنے کی گل سنائی جا فرمایا گھر کے اندر جانور سنبھالنے والا جڑا مالک ہوندا ہے اون کو اپنے جانور کا پتہ ہوندا ہے ایک کیویں دی حرکت کرتا ہے تے ایک نوں کیویں صحیح کرنا ہے سبحان اللہ مالک کو کی ہوندا ہے پتہ ہوندا ہے آج دو جنا لے رہے لتا مارے تے مالک کو پتہ ہوندا ہے کہ کیویں سیدھا کرنا ہے لوٹو بندہ آئے گا وہ چھتر ہی مارے گا کبھی سوٹی مارے گا زخمی ضرور کرے گا پر انہیں پتہ نہیں ہے کہ دودھ کیویں رہنا مالک کھایا والے کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ نال رہنا والا ہوتا ہے زندگی گزارنے والا ہوتا ہے فرمایا جی گھر کا جانور اونٹنی کسی مالک کی اونٹنی ان دی نک وچوں لگام نکل جاوے تے اونٹنی چھٹ جاوے میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا جنگل ٹوٹ جاوے نس جاوے غائب ہو جاوے کہ مالک اپنے نال دے آنیاں گوانیاں یاراں بیلیاں نو آکھے میرا جانور نس گیا میری اونٹنی نس گئی جلدی کرو لب کے لے آؤ سارے گھر والے دوڑ پے بیلی یار سنجر مرادری ساری دوڑ پے کوئی اونٹ کوئی نیزہ لے کے جاوے کوئی برچھی کوئی تلوار کوئی کیویں ہاتھ چیز لے کے جاوے تے اونٹنی جنگل وچ کھڑوتی ہوے لگ جاوے تے اونوں پھڑن دی کوشش کر رسا پاڑن دی کوشش کر لیکن کیونکہ وہ اجنبی نے انہاں نوں پتہ نہیں اونٹنی نہیں کیویں پھڑی اونٹنی نوں وہ کوئی تلوار مار دے کوئی تلوار دی نوک مار دے کوئی برچھی مار دے کوئی نیزہ مار دے زخمی کرتا ہے ہاں جی اونوں خونو خون کر دینا ہے لیکن وہ پھڑی نہیں اتنی دیر تک مالک آ جاندا مالک آ جاندا تے مالک نوں پتہ ہوندا ہے کہ میں اپنی اونٹنی نوں کیویں سدنا ہے کیویں بلانا ہے وہ پھر چارہ کے کردا ہے چوڑی اگے کرے یا جو بھی کرے جنہیں انہوں پتہ ہے کہ اونٹنی فرمایا بدلی ہوندی ہے نا اپنے مالک کو کہ جدو مالک دے کول اونٹنی آ جاوے وہ نک دی نکیل مہار پا لے کہ جدو اپنے جانور نو ویکھدا ہے ایتھے غور فرمایا جنہیں مالک اپنے جانور نو ویکھدا ہے کہ میرے جانور نو میرے اونٹنی نو زخم لگے پے خون نکلیا پیا کدھر تلوار دی نوک ہے کدھر برچھی دی نوک ہے کدھر کس چیز نو وجہ زخم لگے پے فرمایا جنہیں مالک نو دکھ ہوندا ہے فرمایا اوندا دکھ تے ایک پاسے میں اپنی امت نال اس تو بڑھ کے پیار ہے بس یہ مثال سمجھانا اس تے مثال دتی گئی ہے فرمایا مینوں بھی اپنی امت نال اتنا ہی پیار ہے میرا غلام جدو دکھی ہوئے جدو تکلیف وچ ہوئے جدو انہوں تانے وجن مینے وجن دکھ آون فرمایا میں محمد نو بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے جی چلے ہاتھ بن گیا میرے سرکار سے سانو دکھ آوے تے وہ دکھ چ افسوس والی گل ہے وہ کیڑا غلام ہے نبی دا کیڑا غلام ہے جڑا سرکار آپ ہی دکھ دے نماز جڑا نہ پڑھے میرے آقا فرماندے نے مینوں دکھ دیندا ہے ماں باپ نوں تنگ کرن والا فرمایا میرے آقا نوں دکھ دیندا ہے افسوس میرا نبی اپنی امت کا اتنا خیال کرے کہ اساں اپنے محبوب کا کچھ بھی خیال نہ کریں کوئی دکھ نہیں بنتا اج میلاد کا دن یہ رسمی میلاد نہیں یہ وعدے والا میلاد ہے کیوں نہ اپنے نبی نال وعدہ کر کے جائیے کملی والے
جب تساں ساڈے نال اتنی محبت کرتے ہو تے اساں بھی وعدہ کرنے ہیں تیری نماز نہیں چھڈاں گے بولے چکی کہہ دو آمین آمین اساں کملی والے وعدہ کرنے ہیں تیرے نال تیری نماز جھوٹ نہیں بولیں گے کہ اپنے ماں باپ کو پیدا نہیں کما نہیں آکھاں گے چلو میلاد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے میلاد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے نبی نال وعدہ کر کے جائیے کملی والے میں تیرا میلاد سنیا کیونکہ تسی آ گئے ہوں سانو کسی کی لوڑ نہیں صرف سانو کملی والے کی لوڑ ہے بس اپنی اولاد اپنی بچیاں پردے کراؤ پردے سے یہاں کا کوئی خیر خراب ہے بچیاں کو پردے میں رکھنا میرے نبی کا حکم ہے پردے میں رہن گیا عورتیں یہاں کی عزت محفوظ ہو گیا مسلمانوں کے بچے اللہ کا قرآن پڑھیں گے گھر کے اندر بھی برکت آئے گی 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر پڑھیں گے میرا نبی راضی ہو جائے گا صدا و صدا رہے تیرا گوارا جنہوں نبی کا گوارا مسئلہ جگہ لے لے میرے کے دعا مانگو میرے نام صدا و صدا رہے تیرا گوارا صدا و صدا رہے تیرا گوارا یا رسول اللہ جتھے ہلنا غریباں دا گزارا اللہ یار میرا ہاتھ توجہ بھائی آندے نے حسین پاک کی عظمت کے اندر ایک شعر سنا ہے اے میزبانہ دا خیال ہے تہاڈا کی خیال ہے سنتے رہتے ہیں جنہوں نے محبت نال مینوں سنیا انہاں آخری واری نیچے ہاتھ نہیں کرتے سے ہاتھ چاہ کے بولو بابا جی کسی ایک دا ہاتھ بھی تھلے ہوئے گا تو میرا بھی چھوڑ جانا ہے تو میں تمہیں سرکار دا دین سنا دیا ہاتھ چاہ کے بولو حسین زندہ باد دلے بولو گے تو میں نے کوئی مسئلہ نہیں سارے یزید کا تعلق ہے تو یزیدی آج کل پیدا ہو رہا ہے خبردار شک نہ پایا گیا ہے لوگ یزیدی نے سمجھنے لگ پہ آپ حسینی بیٹھے ہیں حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد آپ شاہ کے کہہ رہے ہو حسین زندہ باد حسین زندہ باد لٹا کے اپنا گھر کیتا لٹا کے اپنا گھر کیتا رب کا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اسی انہاں لوکاں نوں دسنا چاہنے ہو جڑیو جیڑا آندا ہے کہ حسین نے گھر دین واسطے نہیں لٹایا آخر وہ تے سیٹ لین گئے سن حکومت لین گئے سن وہ تے دین واسطے نہیں گئے میں کہ چھوڑیا کیا مغرور ہے یہ یزیدیت کا نظریہ ہے حسین تے منن والے کی آندے نے لٹا کے اپنا گھر کیتا رب دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اذان وچ نماز وچ سجود وچ حسین اذان وچ نماز وچ
سجود وچ حسین، حدیث وچ تاریخ وچ قرآن وچ حسین، حدیث وچ تاریخ وچ قرآن وچ حسین۔ جیڑا حسین دی مخالفت کرے وہ کون ہے؟ ذرا ہاتھ چاہ کے دسیا جی۔ مخالفت کرے جیڑا، مخالفت کرے جیڑا یزید دی اولاد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ تہاڈی آواز آوے، تہاڈی آواز آوے، میں حسین آکھاں گا تسی زندہ باد کہنا۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا، یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا، حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا، حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا۔ جڑا یزید نو مردہ سمجھا ہے وہ بولیا ہے، یزید کل بھی مردہ سی، یزید کل بھی مردہ، یزید کل بھی، یزید کل بھی، یزید کل بھی، یزید کل بھی مردہ سی، وہ آج بھی مردہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ لنگر بٹنا شروع ہو گیا، اس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحان اللہ۔ اچھا بیلیو، یہ لنگر ہے بیلیاں نے ویسے کیا کہ اگر شیر نہ پڑھ پاس کا لنگر بانٹ لیں۔ چلو یہ نہیں کرتے ہیں لنگر بانٹو، دیکھو نا جی آخری شیر رہ گیا، سننے والے کتنے ذوق کرتے ہیں، کام خراب ہو جانا ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ نواسائے رسول حسین نواسائے رسول خدا دا نور ہے، حسن دا ویر لاڈلا علی دے دل دا چین، حسن دا ویر لاڈلا علی دے دل دا چین، حسن دا ویر لاڈلا علی دے دل دا چین، حسن دا ویر لاڈلا علی دے دل دا او جان سنیا کا عقیدہ ہے، دوسرے کا نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کر کے آنا، حسین کی محبت کلمے دی بھی جان ہے۔ کلمہ بھی حسین دے پورے لائے، جڑا حسین کا کچھ نہیں لگتا وہ کلمے دا بھی کچھ وہ جان لا الہ، وہ جان لا الہ بطون دی اولاد، حسین زندہ باد۔ لو میرے دوستوں اعلان سنو، 12 ربیع الاول شریف نو 12 ربیع الاول شریف نو 8:30 بجے